لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قرآن مجید میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی خیریت جان لیں، کیسے آپ سبھی لوگ؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، مہلک امراض سے آپ کی حفاظت کرے، مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی حفاظت کرے، آپ کو بہت خوشحال رکھے اور صراط مستقیم پر رکھے، آمین۔ درس قرآن مجید کا جو آغاز ہوا ہے آن لائن یوٹیوب اور فیس بک پر، اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تک ہم لوگوں نے اس سے پہلے تک جان لیا تھا۔ آج ہم لوگ درس قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 سے آگے کی طرف جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ریدم مینٹین کرنے کے لیے، آپ کو ریکال ہو جانے کے لیے لاسٹ ویک کا چھوٹا سا ریویژن دیں گے آپ کو، تاکہ جن لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے ان کو بھی اپڈیٹ ہو جائے اور جو لوگ ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں ان کو ریکال ہو جائے۔ تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے آیت نمبر 73 سے لے کر 81 تک جانا تھا، اور آج ہم آپ کو اس کا ریویژن چھوٹا سا کرا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اور اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گڑھ کر ہم سے منسوب کر دیں، اور اگر آپ ایسا کرتے تو یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑھا دوست بنا لیتے۔ یعنی یہ مشرکین کی طرف سے جو مطالبہ تھا کہ کوئی کمپرومائز کریے، کچھ ریجڈ ہے، تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیے، تو وہ وحی میں ترمیم اور تبدیلی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ایسا کر لیتے نا تو یہ لوگ تو بہت آپ کو جگری دوست بنا لیتے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 74 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھوکی جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو استقامت دی تھی، جس کی وجہ سے آپ نہیں چھوٹے ان کی طرف، نہیں تو اگر ہم آپ کو چھوڑ دیتے تو آپ کہیں نہ کہیں ان کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی باتوں سے افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اپنے احسان کا ذکر کرتے کہ یہ ثابت قدمی بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی نا۔ آیت نمبر 75 میں ہے کہ اور اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر، پھر نہ پاتے آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار اپنے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ثابت قدمی ہم نے دی تھی، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے تو آپ تھوڑا بھی مائل ہو جاتے تو آپ کی ڈبل پنشمنٹ تھی۔ یہ بالفرض محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی خطا ہوئی اور نہ کسی بھی رسول سے ہوئی تھی۔
آیت نمبر 76 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ اس کو یہاں سے باہر نکال کریں، آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں، اور اگر ایسا ہوا تب وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جس طرح دشمنی کی جا رہی تھی مشرکین کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو اس سرزمین سے یعنی مکہ سے نکال کے باہر کر دیں۔ اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ بھی نہیں ٹکیں گے، یہ بھی یہاں پر ٹھہر نہیں پائیں گے، یعنی شہر مکہ ان کے خود کے لیے بہت تنگ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 77 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر نبی کو ہجرت کرنے پر قوم مجبور کر دیتی ہے، نبی کو وہاں سے اپنی سرزمین چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جتنے کفار اور جھاڑ جھنکاڑ اور کوڑا اور کرکٹ بچتے ہیں اس سرزمین میں جہاں سے نبی مائیگریٹ کر چکا ہے، تو وہاں پر عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہماری سنت ہے، اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی کسی نبی کی، کسی رسول کی قوم کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس سے ایگزمپٹڈ رہی ہو کہ اگر رسول نے ہجرت کی ہو تو پھر وہاں پر اللہ کا عذاب کسی نہ کسی فارم میں نہ آیا ہو۔ اور ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اہل مکہ کے لیے کیا عذاب تھا، بدر اور فتح مکہ۔ آیت نمبر 78 میں ہے کہ اور صلاح قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے۔ اب اس میں 5 وقت کی صلاح کا ذکر آ گیا، اس کو ہم نے تفصیل سے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا، اور فجر کی اہمیت بھی بتایا تھا۔ آیت نمبر 79 میں ہے کہ اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ other than 5 times prayer آپ تہجد میں بھی اپنے رب کے حضور کھڑے رہیے، جاگیے اور اس قرآن کو پڑھتے رہیے، اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ ہم نے دنیا میں مقام محمود کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے دونوں طرح سے آپ کو سمجھایا تھا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ آیت نمبر 80 میں ہجرت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی رسول اللہ کو، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کے ابھی 1 سال باقی تھے، ہجرت کا حکم دینے سے پہلے انہیں اشارہ دے دیا تھا کہ اب وہ دن قریب ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی ہوگی، اور آپ کے وہاں جہاں ہجرت کر کے آپ جائیں گے یعنی مدینہ، وہاں پر آپ کے داخل ہونے کا انتظام میں نے پہلے کر دیا ہے، آپ نکلیں گے بعد میں۔ اور جو قوت اور اقتدار کی دعا تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے مدینہ میں۔ آیت نمبر 81 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، بہت خاص آیت ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ پاسٹ ٹینس میں بات کہی جا رہی ہے، آ گیا حق اور باطل نابود ہو گیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی باطل کا بہت غلبہ ہے، لیکن باطل اپنے آپ میں بہت کمزور ہوتا ہے، جب حق کے ساتھ ٹکراتا ہے تو چور چور ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہ دن آنے ہی والے تھے، یعنی فتح مکہ کی شکل میں باطل بالکل پاش پاش ہو کر رہ گیا، اور فتح مکہ سے 9 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے جانا تھا، اور اب آج کا درس باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میرا یہ سجیشن ہے کہ آپ جب بھی درس قرآن سنیں تو ایک قرآن کا مصحف آپ بھی لے کر بیٹھیں، یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، سمجھنا تھوڑا
بہتر ہو جائے گا، اس سے آپ کی کمپریہنشن، آپ کے انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی۔ تو آپ لوگ بھی قرآن کھول لیں اور آیت پر، جن آیات پر ہم رہیں آپ بھی وہاں پر ریڈ کرتے رہیں، تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کا درس قرآن ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے آگے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں۔ اب قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑی اہمیت جو مومنین کے لیے ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جو کچھ قرآن پر نازل کرتے ہیں نا، اس کی صفات کیا ہیں؟ یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے حق میں۔ اب شفا کس کس چیز سے ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ قرآن شفا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کو کسی تعویذ پر لکھا جائے زعفران سے، پھر اس کو گلاس میں ڈالا جائے، گھول گھول کر پی لیا جائے اور کہہ دیا جائے سردی زکام بخار بھوت شیطان سب سے شفا ہو گئی۔ یہ ہمارے سمجھنے کا نقص ہے۔ قرآن مجید شفا ہے بہت سارے معنی میں، لیکن اس کی معنویت ہمیں سمجھنی ہوگی۔ کس کس معنی میں شفا ہے؟ دلوں میں جو روگ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، ضرورت سے زیادہ حب اولاد ہے، یہ سارے جو امراض ہیں یہ دل کے امراض ہیں، ان سے شفا ہے۔ اور کون کون سے امراض ہوتے ہیں دل میں؟ دل میں امراض ہوتے ہیں وسوسے کے، تو قرآن مجید وہ ہے جو وسوسوں سے شفا نصیب کرتا ہے مومنین کو۔ اور رنج ہے، غم ہے، گھٹن ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے، اضطراب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مومنین کو شفا نصیب کرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ یعنی جب قرآن مجید دل کے اندر داخل ہوتا ہے نا، تو یہ بے چینی، اضطراب اور وسوسہ اور رنج و غم اور دنیا کی بے پناہ محبت اور کسی سے جلے جانا، حسد کرنا، بالکل کینہ رکھنا، یہ ساری چیز بھاگ جاتی ہے نکل کے دل کے اندر سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت بن جاتی ہے مومنین کے حق میں۔ قرآن مجید آیا تو تھا سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب کہا گیا کہ شفاء و رحمت للمؤمنین، شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ صرف مومنین کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے اور صرف وہی انہی کو فائدہ ملتا ہے اور باقیوں کے لیے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کی یہ شان بیان کرتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو تمام نوع انسانی کے لیے، کل کے کل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہدایت نامہ بن کے نازل ہوا، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا، جو دلوں کے امراض کو شفا نصیب ہوتی ہے نا، اور یہ جو رحمت کی طرح نازل ہوتا ہے نا، اس سے فائدہ صرف مومنین ہی اٹھاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بقرہ میں آپ لوگ سٹارٹنگ میں پڑھتے نا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کیا صرف متقین کے لیے نازل ہوا تھا قرآن مجید؟ نہیں، نازل سب کے لیے ہوا، سب کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے کہ جتنے لوگ بھی قرآن کو سنیں ان کو وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو فائدہ تو سب کے لیے تھا، لیکن اس سے چونکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو ایک تو فرمایا گیا کہ یہ جو شفا کی طرح نازل ہوا ہے اور رحمت کی طرح نازل ہوا ہے مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے رحمت کس طرح سے بن جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔
تو یہ قرآن ہی ذریعہ بن جاتا ہے رحمت الہی کے کا مستحق بنانے میں، وہ جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مومن کو دل کی بیماریوں سے بھی شفا نصیب ہوتی ہے اور رحمت کا مستحق بھی بن جاتا ہے، اور یہ خود ہی مطلب اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اس کی رحمت کا مستحق بننا ہے، تو اس قرآن پر ایمان لانا ہوگا، اور نہ صرف ایمان اور نہ صرف زبانی ایمان اقرار باللسان، بلکہ تصدیق قلب ریکوائرڈ ہے، دل کے اندر سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ عمل سے جھلکنا چاہیے۔ جب عمل میں یہ ظاہر ہوگا تب یہ مطلب جو قرآن کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو جب ایمان اور عمل دونوں ساتھ ہوگا قرآن پر، تب یہ صفات ظاہر ہوگی مومنین کے ساتھ قرآن کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پر عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر نہیں محسوس کر پائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ دیگر مقامات پر بھی آئے ہیں، شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں، اور ہم اکثر و بیشتر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں درس قرآن سے پہلے، اور آج بھی کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو موعظہ، نرم نصیحت ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس میں بھی یہ شفا اور رحمت الفاظ آئے ہیں مومنین کے لیے قرآن مجید کے متعلق۔ لیکن آگے فرمایا گیا لیکن اس ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں۔ کمال کی بات ہے کہ یہ اتنی بڑے مطلب ہدی للناس ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ، لیکن اس سے جو لوگ ہدایت اخذ نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خسارے میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کی یہی صفت بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 26 میں نا، آپ لوگ اکثر پڑھا کرتے ہوں گے یہ آیت، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن ہی کے متعلق، کہ یضل بہ کثیرا، کہ بعضوں کو اسی کے ذریعے دلالت، گمراہی نصیب ہوتی ہے، اور بعضوں کو یہ ہدایت نصیب کرتا ہے، اور گمراہ کرتا نہیں مگر فاسقین کو، جو فاسق ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا اور جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، اس کے لیے شفا اور رحمت بنے گا، اور جو انسان اس سے بے اعتنائی برتے گا اور اس سے پیٹھ پھیر لے گا، تو پھر اس کے لیے اور خسارہ ہی بڑھے گا۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ دیکھیے، جب ایمان لائے تو رب کی مانیں گے، جب قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھال دیا، اور اس کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن کے مطابق ہیں، تو کیا ہوگا کہ رب کو راضی کر لیں گے نا، تو رحمت بن جائے گا۔ اور جب نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں گے نا۔ تو جو لوگ نہیں مانتے وہ رب کو غضبناک کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے، ان کے حق میں کیا بن گیا؟ خسارہ۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف، یعنی قرآن پر ایمان لایا اور عمل کیا تو یہ تیرے حق میں حجت بن جائے گا، تیری نجات کی وجہ بن جائے گا۔ لیکن اگر قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اس کی نہیں مانا اور اس کے مطابق زندگی کو نہیں ڈھالا، تو یہ تیرے خلاف استغاثہ کرے گا اپنے رب کے سامنے، ہاں، یعنی اس پہ عمل نہ کرنا ہی تیرے خسارے کی وجہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی خسارہ بڑھ جاتا ہے انسان کا جو نہیں مانتا، اور خسارہ اس طرح سے بھی بڑھ جاتا ہے
کہ جس کو ہدایت پانے کی خواہش نہیں ہوتی، پھر اس کو قرآن جیسے عظیم الشان کتاب بھی پیش کر دو نا تو پیٹھ ہی موڑتا ہے اور زیادہ بدک جاتا ہے اور زیادہ اڑیل پن دکھانے لگتا ہے. تو یہ اس طرح سے وہ خسارے میں اور آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں، قرآن میں کوئی غلطی، کوئی مسٹیکس نہیں ہے کسی بھی طرح کی، لیکن جس کا دماغ پھر جاتا ہے وہ قرآن میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے تئیں اس کو پاتا ہے اور خسارے میں پڑ جاتا ہے، عیب چننے اور کتابیں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے. جیسے ولیم کیمبل نے، ڈاکٹر ولیم کیمبل یو ایس کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے یہ لکھا قرآن کے اندر اتنی ساری مسٹیکس ہیں، تو وہ اور خسارے میں بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہو جاتا ہے جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جو ظالم ہوتے ہیں. گناہگاروں کو اکثر ہی قرآن مجید میں ظالم کہا گیا ہے. آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ دکھا دیتا ہے، ٹرن ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر انسان سے مراد ظاہر ہے، اس سے پریویس آیا کہ جو لاسٹ پارٹ ہے، آخری فقرہ ہے، ظالم، وہ ظالم لوگ ہی مراد ہیں کہ جو قرآن کی نہیں مانتے. تو کیا ہے کہ جب ان کی لائف میں بہت ساری نعمتیں آتی ہیں، اور نعمت کو جس چیز کو بھی نعمت جانتے ہو، مال، اولاد اور علم، عقل، کچھ بھی، اقتدار اور وہ فیم، تو کوئی بھی چیز، تو وہ جس کو بھی انسان نعمت جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہم انسان نعمت جانتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی نعمت کے تصورات بڑے ناقص ہیں، اس لیے کہنا پڑ رہا ہے. بہرحال تو جو بھی نعمتیں انسان جانتا ہے اپنے لیے، وہ جب اسے نصیب ہوتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جو رب کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، وہ اور اکڑ جاتا ہے اور وہ اس کا کریڈٹ خود لے لیتا ہے. میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے، میری عقل کی وجہ سے ملی، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت کوششیں کی ہے تو حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے کوئی ہائی سیلری جاب ہو، چاہے وہ اولاد کا نصیب ہونا ہو، چاہے نیم، فیم، منی، واٹ ایور، جو بھی چیزیں ہم نعمتیں جانتے ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، وہ اس کا کریڈٹ خود لے لیتا ہے اور رب کا شکر نہیں کرتا تو اکڑ جاتا ہے، اترا جاتا ہے. مطلب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں. تو یہ مطلب ناشکرہ انسان ایسا کرتا ہے. اور دو الفاظ آئے ہیں اس انسان کے پلٹ جانے کے لیے، ایک اعرضہ بھی آیا ہے اور ونا بھی جانی بھی اور ٹرن ہو جاتا ہے، یہ بھی آیا ہے. تو ایک تو مطلب غرور کرنے لگتا ہے، اعراض کرتا ہے. اعراض تہذیب سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ پلٹ جاتا ہے، ٹرن ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اور کترانے لگتا ہے. مطلب وہ شکر سے کترانے لگتا ہے اور وہ اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا. اور فرمایا کہ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. اور جب کوئی بھی نیگیٹو چیز آتی ہے، کوئی رنج، کوئی پریشانی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی جاب چلی گئی، کہیں آگ لگ گئی، کہیں کچھ نقصان ہو گیا، دنیا کا کوئی بھی طرح کا نقصان جو انسان کو رنج میں ڈال سکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. وہ مطلب سارے کریڈٹ اچھائیوں کا تو اپنے اوپر لے لیتا ہے. اب جب وہ چھن جاتی ہے تو اس کے پاس بچتا کیا ہے. اب اس سے بالکل کنٹراسٹ حال مومن کا ہوتا ہے، بالکل کنٹراسٹ. یہ حال مومن کا نہیں ہے، یہ حال ناشکرے کافر کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں کافر ہم ناشکرے کو ہی کہہ رہے ہیں، جو ناشکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ سو کالڈ مسلم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک، مومن کا حال اس سے کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے،
مومن کو جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتا ہے تو بھی وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے شکر کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کو کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے کہ اے رب تیرے فضل سے مجھے ملی ہے. ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرے فضل سے ہے. اور جب کوئی بھی پریشانی اس کو آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی کسی بھی طرح کی، تو اس پر صبر کرتا ہے اور ہاں اس صبر سے اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ صبر پہ اللہ پاک اچھا صلہ دے گا اس کو. اور یہ بھی اس کو یقین رہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دکھ رہا ہے پریشانی والا دکھ ضرور رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی میرے لیے. یہ اس کا ایمان ہوتا ہے جو اس کو تھامے رہتا ہے اور اسے مایوس ہونے سے روکتا ہے. تو کوئی بھی مومن کبھی سوئسائڈ نہیں کرتا. کوئی پرابلم آئے گی تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مطلب میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، اب میرے جینے کا کیا فائدہ ہے، اب مجھے مر ہی جانا چاہیے، چاہے بہت لمبی دکھنے والی پرابلمز ہی کیوں نہ ہو. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ مایوس نہیں ہوتا. تو وہ جب بھی نعمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اس کا بالکل کنٹراسٹ کافر کا ہے. تو اس کی بہت پیاری سی حدیث بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. جب اسے نعمتیں ملتی ہیں، آسودگی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر مسکرانے لگے کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے. مطلب مومن کے لیے کوئی بھی چیز اچھی دکھنے والی ہو یا بری، دونوں ہی اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ نعمتیں ملے تو انسان جو مومن ہوتا ہے وہ شکر سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے. اور جب پریشانی آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے. تو مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہے. لیکن جو رب کی نہیں مانتا اور رب کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اس کے دونوں ہی حال میں نقصان ہے. کوئی نعمت ملے تو اکڑ جانا، تکبر کرنا اور کریڈٹ خود لینا اور اپنی قابلیت اس کے پیچھے وجہ بتانا، اور جب کوئی پریشانی آئے تو مایوس ہو کے رہ جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا. تو یہ مومن اور کافر کے درمیان یہ فرق ہے. تو اللہ واسطے اپنے آپ کو چیک کریں کہ نعمتوں کے ٹائم ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور پریشانیوں کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں. جیسا ابھی ہم نے بتایا، غور کریے گا کہ نعمتوں میں کیا اللہ کی طرف پلٹتے ہیں شکر سے، یا تو میوزک، ناچ گانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا اور اکڑ جانا، یہ کرتے ہیں. اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو رونا، منہ پیٹنا اور چیخنا چلانا اور اللہ سے شکوے شکایت کرنا اور مایوس ہو کے رہ جانا، یہ کرتے ہیں. یا تو صبر جمیل کرتے ہیں. چیک کریے گا اپنے آپ کو. اگلی آیت ہے آیت نمبر 84. قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے رستے پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. اب ہم لوگ شاکلہ لفظ کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے. ویسے تو مفسرین نے شاکلہ کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو بھی اس کی قوت ہے اور جو بھی اس کی صلاحیت ہے، تو اس طرح سے. لیکن شاکلہ کو ہم آپ کو الگ ڈائمنشن میں سمجھائیں گے. شاکلہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطائی چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جینیٹک فیکٹر،
کہ پیرنٹ سے ہیریڈیٹری کچھ جینس ملتے ہیں انسان کو، وہ انسان کے مزاج کو متاثر کرتے ہیں، یعنی اس کے مطابق وہ بنتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا، جس ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کی سراؤنڈنگ، اس کی گرد و پیش میں جو ماحول ہوتا ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں مل کے انسان کا شاکلہ بناتی ہیں کہ اس کے اندر ہی وہ عمل کرتا ہے، کہ مطلب انسان کا مزاج کیسے ڈیولپ ہوا، جو پیرنٹ سے جینز ملے ہیں ہم کو ہیریڈیٹری، وہ جینز ہمارے مزاج کو طے کرتے ہیں نا، ہمارے اعمال کو، کوئی نیک ہے کہ بد ہے، کوئی اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ بری چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ اس کا فزیک کیا ہے، یہ ساری چیز جینس سے طے ہوتی ہے نا۔ اور ساتھ میں سراؤنڈنگ اس کو انفلوئنس کرتی ہے نا، جو اس کا ایٹماسفیئر ہے، جو اس کا سراؤنڈنگ ہے، تو یہ انوائرمنٹل فیکٹر کہلاتا ہے۔ پہلا جینیٹک فیکٹر ہو گیا، دوسرا انوائرمنٹل فیکٹر ہو گیا۔ اور سائنس اور سائیکالوجی کو بھی یہ ماننے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کہ یہ دو چیزوں سے مل کر انسان کا عمل جو ہے متاثر ہوتا ہے، یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان سے عمل کراتے ہیں۔ اسی چیز کو یہاں شاکلہ کہا گیا ہے کہ انسان جو بھی چیز اس سے اپنے پیرنٹس سے اس کو ملی ہے جینس، تو اس میں خیر کی جو ریشو ہے وہ کتنا ہے اور شر کا ریشو کتنا ہے، اور پھر جس ماحول میں وہ ہے، جو اس کا گھر کا ماحول ہے، جو اس کے اسکول کا ماحول ہے، جو اس کی سوسائٹی کا ماحول ہے، اس سے متاثر ہو کر وہ عمل کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں عمل کو متاثر کرتی ہیں نا سب سے زیادہ، تو یہ دونوں چیزوں کا کامن ٹرم ہے شاکلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی وہ وہی کچھ کرے گا جس کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، جس کی اس کے اندر مطلب انکلکیٹڈ ہے، جو جینس کی شکل میں یا ماحول سے متاثر ہو کر اس نے کیا، اس سے باہر نکل کر کوئی بھی انسان عمل نہیں کر سکتا نا۔ کہتے ہیں نا ون کین ناٹ گرو آؤٹ آف ہز اسکن، کہ کوئی کتنا بھی موٹا ہو جائے لیکن اپنے اسکن کے باہر تو نہیں جائے گا نا، اپنے اسکن کے اندر ہی اندر گرو کرے گا، اپنے اسکن کے اندر ہی اندر وہ موٹا ہوگا۔ تو فرمایا کہ انسان بھی اپنے شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، تو جیسا اس کا شاکلہ ہوتا ہے ویسا ہی وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس میں کسی کے شاکلہ میں خیر کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ انسان اچھے کام کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر خیر بھلائی کو کرنے کی کیپیسٹی زیادہ رکھی گئی تھی اور اس نے اس کا بہت تھوڑا حصہ کیا، تو پکڑ جائے گا روز آخرہ۔ اور اگر کسی کے اندر شر کا پہلو زیادہ ہے اور خیر کا پہلو کم ہے، لیکن اس نے اپنے شر کو منیمائز کیا، تو وہ اپنے خیر کو اس نے جو کہ اسے جین سے اور سراؤنڈنگ سے ملا تھا، کسی کو اچھا ماحول نہیں ملتا بھائی، کسی کو پیرنٹس بہت نیک دیندار ملتے ہیں اور اچھی پرورش دیتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، اور کسی کو پیرنٹس بہت دنیا پرست مل جاتے ہیں، ہاں، اور کسی کو اسکول ایسے مادہ پرستی والا مل جاتا ہے، اسلامک اسکول نہیں ملتا اس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو کر وہ اچھے کام کے بجائے برے کام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس میں اگر شر کا پہلو زیادہ تھا، خیر کا کم تھا، اور اس نے اپنے شر کو بہت منیمائز کر دیا اور اپنی خیر کو فوکس کر لیا اور اچھے کام کیا، کچھ غلطیاں بھی کیا، کچھ گناہ بھی کیا، تو وہ ممکن ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ اٹ ڈیپینڈز آن شاکلہ۔ تو انسان سے شاکلہ کے متعلق ہی، اس کے مطابق ہی اکارڈنگلی سوال ہوگا۔ کہنے کا مطلب جس کو اللہ نے جتنا عطا کیا ہے he will question them accordingly، ٹھیک ہے، whatever he has provided، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے حساب سے سوال کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے، مطلب ایک گاؤں میں دیہاتی انسان جس کو تعلیم بھی نہیں ملی، اچھا ماحول بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، اس سے سوال کر لے گا کہ تم نے جا کے ڈیبیٹ کیوں نہیں کیا فلاں کریسچن مشنری سے،
اتنا بڑا سوال نہیں کر لے گا. کہنے کا مطلب جب اللہ نے عقل سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے اور ذہنیت اچھی رکھی ہے اور انٹلیکٹ اس کا اچھا ہے، تو اس کو اس کے حساب سے کویشچن ہوگا. یہ ڈرنے والی بات ہے؟ اگر آپ کے پاس عقل ہے، علم ہے، آپ کو اچھا ماحول ملا، سب کچھ، تو بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں. اور جس انسان کو جتنا کم ملا ہوگا اس حساب سے ہی اس کا سوال ہوگا. کسی گنوار سے یہ سوال نہیں ہو جائے گا بالکل کہ مطلب اس کو نہ پیرنٹ سے کچھ ملا ماحول میں بہت زیادہ اچھا، اور نہ ہی اس کے جینز کے حساب سے وہ بہت ذہین تھا، تو اس سے یہ سوال نہیں ہو جائے گا کہ تم اسلامک اسکالر کیوں نہ بنے. سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح سے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، وہ اپنے عقل اور علم اور اپنا پورا شاکلہ جو بھی ہے، اندر سے اور باہر سے دونوں چیز کو ملا کے جو مرکب ہے، وہ جو شاکلہ ہے اس کو پوری طرح سے دنیا پرستی اور مادہ پرستی میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی سختی سے پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہ خوشخبری بھی ہے اور یہ ڈرنے والی بات بھی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کو کس حد تک ہم نے اویل کیا اور اس کو یوٹیلائز کیا، اور کس حد تک ہم نے اس کا نقصان کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو ارجا کہتے تھے. مطلب یہ آیت بہت امید والی ہے، امید سے پر ہے کہ مطلب اس سے زیادہ کا سوال نہیں ہوگا. جتنا عطا نہیں کیا گیا ہے اس کا سوال اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم سے تمہاری وسعت سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں ہو، جتنی تمہیں عطا کی ہے وسعت اتنا ہی تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی وہ بات دوسرے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان اپنے شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، اور فرمایا کہ پس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے رستے پر ہے. یعنی کہ کس کو کتنا اللہ نے عطا کیا، اس نے اس کا کتنا یوٹیلائزیشن کیا اور کتنا کل کیا پازیٹیو انرجی، پازیٹیو ایٹریبیوٹس کا، اور کتنا ویسٹ کیا، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا پراپرٹیز رکھی تھی اس نے، اور اس کا کتنا یوٹیلائزیشن اس پرٹیکولر پرسن نے کیا ہے. آیت نمبر 85 ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا. اب یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ روح قرآن حکیم میں 3 معنی میں آیا ہے. روح لفظ 3 معنی میں آیا ہے. 3 چیزوں کو روح کہا ہے قرآن مجید نے. نمبر 1 انسانی ارواح، یعنی انسان کے اندر جو اللہ نے روح پھونکی ہے. نمبر 2 فرشتے، اور نمبر 3 وحی، قرآن حکیم یا کوئی بھی کتاب کی وحی. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو روح قرآن نے کہا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ روح کس معنی میں آیا ہے. تو اگر اس کو انسانی ارواح مانے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوال کروائے تھے، 3 سوال کروائے تھے. ٹھیک ہے، ایک سوال تھا اس یاجوج ماجوج کے متعلق، ایک سوال تھا اصحاب کہف کے متعلق، اور دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے متعلق. ان دونوں کا جواب دیا گیا سورہ کہف میں. ٹھیک ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ تیسرا سوال تھا روح کے متعلق. تو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے
مکہ میں ان کو معلوم چل چکا تھا کہ مکہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو نبی رسول ہونا کلیم کیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا، سوال یہ بھیج دیا تھا یہ 3. تو اگر اس کو روح، انسانی روح سمجھا جائے تو یہ سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ یہ 3 چیز کے بارے میں آپ بتائیے، اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں. اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا، ذوالقرنین کون تھے، اور روح کیا ہے. اور بڑے بڑے فلاسفرز نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، ایام الجاہلیہ سے لے کے آج تک ہوتی رہی ہے کہ روح کیا ہے. تو اس کا جواب جو ہے بہت مختصر دیا گیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. یعنی اس کا تعلق عالم امر سے ہے، نہ کہ عالم خلق سے. اور فرمایا کہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم کو بہت لٹل نالج دی گئی ہے. تو تمہارا جو مطلب نالج کو ریسیو کرنے کا جو میڈیا ہے وہ 5 سینسز ہیں. تو تمہارے 5 سینسز کی گرفت میں نہیں آ سکتا. یہ تم اپنی 5 سینسز کی ہیلپ سے نہیں سمجھ سکتے یہ اتنی مطلب عالم امر کی باتیں. تو تم کو بہت لٹل نالج دی گئی ہے، بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے. تو اس کا جواب یوں دیا گیا، بہت مختصر سا. اور دوسرے جو اسکالرز ہیں جن کو اختلاف ہے اس بارے میں کہ یہ روح لفظ انسانی روح کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس کا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی روح کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے. یہاں پر روح کے فرشتے یا قرآن وحی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ وحی کیا ہے، کیونکہ اس سے پریویس آیا اور نیکسٹ آیا کا لنک بھی بنتا ہے کہ قرآن کی بات، وحی کی بات آپ پیچھے سے آگے تک بار بار آ رہی ہے. تو اس سے ایک ردم بنتا ہے. مولانا مودودی یہی کہتے ہیں کہ مطلب کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسانی روح اس کو کہا جائے، کیونکہ اس سے کوئی پیچھے اور آگے کی آیت کا کوئی بھی لنک نہیں پتہ چلتا. تو اگر اس کو روح سمجھا جائے، کون سی روح، وحی، تو پھر اس کا ربط تو بہت کھل کے سمجھ میں آتا ہے. اور یہ جو روح وحی کے متعلق قرآن مجید میں اور جگہ بھی ہے، مطلب انداز یہی ہے کہ یہ جو روح ہے وہ وحی ہے. جیسا کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2 میں، اور سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 15 میں، اور سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 میں کئی جگہوں پر روح کو یہ روح لفظ اس کے لیے، وحی کے لیے آیا ہے. تو یہ سوال جو ہے وحی کے متعلق ہے کہ یہ مطلب کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس. تو اس کا جواب بھی جو سامنے ہے وہ یہ کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت لٹل نالج دی گئی ہے، تم کو بہت علم قلیل دیا گیا ہے، تھوڑی سی نالج میں تم نہیں سمجھ سکتے. تو جن چیزوں کا تعلق عالم امر سے ہے نا، تو وہ ہمارے حواس خمسہ کے گرفت میں نہیں آ سکتے. یہ ویسا سوال ہے، روح کے متعلق کیا گیا سوال ویسا سوال ہے کہ کوئی کو درد جگر نہ ہو اور کہے کہ مجھے تو درد جگر دیکھنا ہے، مجھے درد جگر دکھاؤ، تو اسے کہاں سے دکھایا جائے. تو روح کے متعلق بھی سوال سمتھنگ لائک دیٹ ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 86. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو، یعنی قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے وحی کے ذریعے، اگر ہم اس کو واپس بھی لے جانا چاہیں تو ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے کہ آپ ہم کو اس کام سے روک سکیں جو ہم اگر مطلب اس کو واپس لینا چاہیں. پہلی بات تو ایسا ہوا نہیں.
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، لیکن سنانا مطلوب ہے کفار کو، مشرکین کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر نہیں دے رہے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے وحی. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اپنے سے بنا لائے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے سے بنا لائیں، یہ ان کا نہیں ہے، یہ ہم نے بھیجا ہے. اور ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم محمد کے سینے سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال لیں تو وہ روک تک بھی نہیں پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ مطلب تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ گڑھ لائے ہیں، یہ بات یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اس کو ہم بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو جس طرح بھیج رہا ہے اس طرح لے بھی سکتا ہے، سینے سے نکال لینا چاہے. وحی جو رسول کو یاد ہو جاتی تھی، جو بھی آتی تھی، تو وہ اگر آپ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سینے سے نکال لیتا اور آپ اس کو واپس ریسیو کرنے کا کوئی ذریعہ نہ پاتے. تو اس کو مطلب کفار کی طرف سختی کا انداز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر قرآن لے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ہمارے نبی پر ہم بھیج رہے ہیں یہ وحی، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اسے واپس لے لیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وحی کو نکال لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اسے واپس حاصل کر لیں. تو یہ بظاہر رسول اللہ سے ڈریس ہے، مگر الٹیمیٹلی کہا جا رہا ہے ان کے لیے جو لوگ رسول اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے. تو یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر ہم رسول اللہ کے دل سے نکال لیں تو بھی وہ بھی واپس نہیں حاصل کر سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے بھیجا ہے، ہماری طرف سے ہے. آیت نمبر 87 ہے، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری رحمت کی وجہ سے ہے جو ہم نے اپنے نبی پر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے آپ کی طرف سے رحمت ہے. یعنی وحی کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سلیکٹ کیا جانا، بلکہ چوز کیا جانا، سید المرسلین بنانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی چناؤ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد دلا رہے کہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا فضل دے رکھا ہے کہ آپ کو رسول سلیکٹ کیا اور آپ کی طرف وحی کی. تو یہ یقیناً نو ڈاؤٹ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب آتے ہیں آیت نمبر 88 کی طرف. فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو شک ہے اس بات پر کہ یہ بات محمد بنا لائے ہیں، یہ کلام جو پیش کر رہے ہیں وہ محمد خود بنا لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی بنا لاؤ. تم سارے انسان اور جن جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کے مثل تم بھی لا کے دکھاؤ. اور اگر تم سب کے سب جمع ہو کر بھی اس کے مثل، اس کے جیسا، اس سے سملر لانا چاہو تو ہرگز نہیں لا سکتے. اب اتنا بڑا چیلنج تو مطلب خالق ہی دے سکتا ہے جس نے قرآن کو بھیجا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، اور اس نے قرآن میں جو بھی
خواص رکھے ہیں وہ کسی انسان کی استطاعت کے باہر ہے. کوئی بھی انسان اور سارے کے سارے انسان مل جائے اور سارے کے سارے جن مل جائیں. دیکھیں انسانوں میں بھی بہت بہت علم والے ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, علامہ ہوتے ہیں بھائی, علامہ. بڑے بڑے عقل والے ہوتے ہیں, عقلا, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے فلاسفرز ہوتے ہیں, فلاسفہ. تو بہت بڑے بڑے فلاسفرز اور بہت بڑے بڑے نالجیبل لوگ اور سائنٹسٹ اور فلاسفرز, اور ان کے ساتھ بہت سارے جن کا ہی معنی میں انسانوں سے زیادہ طاقت کے حامل ہوتے ہیں نا, جیسے بہت قوی ہیکل جن ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے کام بہت منٹوں میں سیکنڈز میں کر لیتے ہیں. تو سارے نہ صرف ایک انسان بلکہ بہت سارے تمام عقل والے جمع ہو جائیں, دنیا کے تمام علم والے جمع ہو جائیں, الگ الگ فیلڈز کے عقل اور علم والے جمع ہو جائیں, اور پھر بڑے بڑے قوی جن جمع ہو جائیں, سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہو, اور اگر استطاعت ہو تو دوسرے پلانٹ سے بھی کوئی اگر اللہ کی مخلوق کو جانتا ہو یا جان جائے ان فیوچر, ان کو بھی جمع کر لے, سب کو جمع کر لے, تو بھی اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتا. یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو کہ یہ جو چیز بھیجی گئی ہے قرآن, اس کے جیسا لانے کی استطاعت ہی کسی کے اندر نہیں رکھی ہے, تو یہ خالق ہی اتنا بڑا چیلنج دے سکتا ہے. یہ چیلنج قرآن حکیم میں 5 مرتبہ ہے, 5 times ہے, 4 بار مکی صورتوں میں ہے اور 1 بار مدنی سورہ میں ہے. مکی صورتوں میں 4 بار انکلوڈنگ دس سورہ بنی اسرائیل, اور 1 بار مدنی سورہ میں, سورہ بقرہ میں. مکی سورہ اور مصحف میں جو ترتیب ہے اب وہ یہ کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24, پھر اس کے بعد سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38, اور اس کے بعد سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13, اور اس کے بعد اس مقام پر جو سورہ ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88, اور اس کے بعد 5ویں جگہ پر آنا باقی ہے مصحف میں ابھی, وہ ہے سورہ طور سورہ نمبر 54 آیت نمبر 33-34. اتنی جگہوں پر یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اس کی طرح تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ. چیلنج کا انداز الگ الگ ہے اور چیلنج چھوٹا بڑا ہے, اور سب سے بڑا والا جو چیلنج ہے نا وہ مدینہ میں جانے کے بعد سورہ بقرہ جب نازل ہوئی ہے وہاں پر دیا گیا ہے کہ چیلنج کو ایک دم بہت بڑا کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس میں صرف ایک سورہ کو بنا لانے کا ذکر ہے. اب یہ جو آیت زیر مطالعہ ہے وہ کیا ہے, اس قرآن کے مثل لانا چاہو تو لے آؤ, لا سکتے ہو, لیکن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں جو چیلنج ہے وہ کیا ہے, ایک سورہ کا چیلنج ہے. ایک چھوٹی سی سورہ کوئی ایک سورہ اس جیسی بنا سکتے ہو تو لے آؤ. فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کو اس بات پر شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے وہ ہماری طرف سے ہے, تو تم بھی اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, اپنے سارے ہیلپرز کو بلا لو, اور اللہ کو چھوڑ کر, اگر تم سچے ہو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَّن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا چیلنج یہاں پر دے رہے ہیں, کیونکہ وہ چیلنج کا جو اماؤنٹ ہے وہ بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے. یہاں پہ قرآن کہا گیا تھا, اور یہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہہ دیا گیا ایک سورہ قرآن کی جو شارٹیسٹ سورہ ہے وہ سورۃ الکوثر ہے نا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 3 چھوٹی چھوٹی آیات جو مشکل سے 1.5 لائن میں آ جاتی ہے,
اتنی چھوٹی سی بھی کوئی سورہ ہو سکتی ہے، اتنی چھوٹی سی سورہ تم بنا کے دکھاؤ. سبحان اللہ، کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اتنی 1.5 لائن بھی تم نہیں لکھ سکتے ہو قرآن کی مانند. تم کیا بات کرتے ہو کہ یہ محمد اپنے سے گڑھ لائے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نہیں گڑھا ہے، بلکہ واضح کیا گیا کہ یہ ہم نے بھیجا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں اوپن چیلنج دے رہے ہیں. اوپن چیلنج. قرآن مجید چونکہ نہ صرف معجزہ ہے بلکہ معجزات کا معجزہ ہے، ہر ایسپیکٹ سے معجزہ ہے، تو اس لیے یہ اتنا بڑا چیلنج دینا ممکن ہو پایا. ٹھیک ہے، کہ اس کے جیسے معجزاتی کلام کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا. قرآن معجزہ ہے اپنے معنی مفاہیم کے لحاظ سے، اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے. قرآن معجزہ ہے اپنے لٹریچر کے لحاظ سے. قرآن معجزہ ہے اپنے فلسفی کے لحاظ سے. قرآن معجزہ ہے اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے. قرآن معجزہ ہے اپنے نظام حیات کے لحاظ سے، کہ اس کے جیسا نظام حیات کوئی ایک کتاب تو کیا، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری بھی ایسا نظام حیات، ایسا وے آف لائف، سسٹم آف لائف نہیں پریسکرائب کر سکتی، اتنی ساری کتابیں مل کر بھی. تو یہ معجزہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ پوری نظام حیات دیتی ہے. قرآن معجزہ ہے سائنس کے اعتبار سے بھی، کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، ان فیکٹس کو ظاہر کرتی ہے. تھیوریز کی بات نہیں کر رہے، فیکٹس کی بات کر رہے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس. ان سائنٹیفک فیکٹس پہ بحث کرتی ہے جو کہ آج کتنی 14 سینچریز کے بعد انسان مطلب اس کو ہی گاٹ ٹو نو، وہ اس کی نالج میں آ پایا. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ایسے ایسے حقائق ہیں جو کہ انسان مطلب 1400 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ وہ اتنے آلات تھے سائنٹیفک، اور نہ ہی اتنی سائنس ایڈوانس ہوئی تھی، تو اس ٹائم ممکن ہی نہیں تھا. قرآن میں more than 1000 آیات ہیں جو کہ سائنس پر ہیں، اور مختلف برانچز آف سائنس کے متعلق ہیں. وہ زولوجی بھی ہے، باٹنی کی بھی آیات ہیں، ایسٹرونومی کی ہے، فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، فزیولوجی کی ہے، ایمبریولوجی کی ہے، اوشینولوجی کی ہے، جیولوجی کی ہے. اتنے سارے برانچز آف سائنس کے متعلق قرآن مجید بات کرتا ہے، اور ایسی وضاحت اور ایسے ڈیپتھ کے ساتھ بات کرتا ہے کہ آج کے سائنٹسٹ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہتے. تو ہم آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے سائنس کے لحاظ سے بھی. اور کتنے ہی سائنٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں کئی سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور کچھ لوگ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، مگر اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیوائن اوریجن کا ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے آئی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر پروفیسر کیتھ مور ہے جو کہ اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا میں، اور انہوں نے جب ایمبریولوجی کی آیت دیکھی سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14-15، تو وہ حیران ہو گئے اور کہہ اٹھے کہ اس میں جو ڈسکرپشن ہے ایمبریو ڈیولپمنٹ کا، وہ ہمارے ڈسکرائب کیے ہوئے ایمبریو ڈیولپمنٹ اسٹیج 1 اسٹیج 2 اسٹیج 3 اس سے بھی زیادہ سپیریئر ہے. یہ فارم آف ایمبریو کے حساب سے سٹیجز اس میں ڈسکرائبڈ ہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے ہے جو آج ہم ایمبریولوجی میں اتنے ماڈرن ایج میں بتانے کی پوزیشن میں آئے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا اٹ مسٹ بی آف ڈیوائن اوریجن. اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے جو کہ ڈیپ اوشن کے بارے میں بحث کرتی ہے، اور ڈیپ اوشن کے بارے میں ایسی بات وہی انسان جان سکتا ہے جس نے اپنی بہت زندگی کا بہت حصہ سمندر میں گزارا ہو، اور مختلف آلات کے ذریعے اس نے سمندر کی گہرائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو.
وہی بات کر سکتا ہے۔ تو جب پروفیسر درگا راؤ کو یہ پتہ چلا کہ جو کہ پروفیسر ہیں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں، تو جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بحری سفر نہیں کیا تھا، کبھی سمندر میں گئے ہی نہیں تھے، تو وہ حیران ہو گئے کہ پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے قرآن میں۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ڈیوائن اوریجن کی بک ہی ہو سکتی ہے، یہ اوپر ہی سے کہیں سے آ سکتی ہے، اور جس نے انسان نے کبھی بحری سفر نہ کیا وہ کبھی اسے سوچ بھی نہیں سکتے، کہنا تو بہت دور کی بات۔ کئی سائنٹسٹ ایسے رہے جن کو قرآن میں سائنٹیفک آیات نے ان کو ہدایت نصیب کر دی، انہیں اسلام نصیب کر دیا۔ ڈاکٹر موریس بوکیل کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا، یہ ایک فرینچ سائنٹسٹ ہیں، اور جب ان کو فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنے کے لیے چنا گیا تھا، تو انہوں نے ریسرچ کے دوران جانا کہ یہ بات تو قرآن میں مینشنڈ ہے کہ فرعون کی لاش کو بچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے انگلش میں قرآن سیکھا سمجھا، پھر اس کے بعد عربی زبان سیکھی اور اس میں قرآن کا مطالعہ کیا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک بک لکھی، قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف ہسٹری اینڈ سائنس۔ تو اس طرح سے ان کو نصیب ہو گئی ہدایت سائنٹیفک آیت سے۔ اور اسی طرح پروفیسر پروفیسر ٹاگتا تیجاسن چیانگ مئی یونیورسٹی چیانگ مئی تھائی لینڈ میں ایناٹومی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے جب سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں یہ پڑھا کہ پین ریسیپٹرز کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہے، اور پھر انہوں نے مطالعہ کیا قرآن کا، پورے قرآن کا، یہاں تک کہ انہوں نے ریاض میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنوں کو قرآن نے سائنٹیفک آیات کے ذریعے ہدایت نصیب کی، کتنوں کو فلسفی اور سائیکالوجی نے حیران کیے بغیر نہیں رکھا، اور کتنوں کو عجب طریقے سے قرآن نے پوزیس کر لیا۔ تو یہ قرآن معجزات کا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک شاعر تھے لبید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو شعر کہنا چھوڑ دیا، بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبید تم اب شعر نہیں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بعد القرآن، کیا اس قرآن کے بعد بھی، مطلب اب ہم لوگوں کے کلام کی کیا حیثیت بچی ہے؟ یہ قرآن ایسا عظیم کلام ہمارے درمیان آ چکا ہے کہ ہم لوگ کے شعر و شاعری تو بالکل ہوا ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ہر ایسپیکٹ سے، جس ایسپیکٹ پہ نظر ڈالیں گے تو یہ نظر آئے گا معجزات کا معجزہ۔ جب اتنا بڑا معجزہ ہے تبھی یہ ممکن ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج دیا ہے، اوپن چیلنج کہ اس جیسا پروڈیوس کرو، ایک سے ایک قرآن، ایک سورہ تم اس جیسی پروڈیوس کرو۔ تو بہرحال قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بنا لا سکتا، اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب کیا رہ گیا تمہارے اور ہدایت کو قبول کرنے میں؟ تو اس کی طرف آ جاؤ۔ ان فیکٹس کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں، تاکہ قرآن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے، ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ تھا آج کا درس قرآن، ہم لوگ ریچ کر چکے ہیں آیت نمبر 88 پر، اور یہیں تک کا پرومسڈ تھا، تو آیت نمبر 88 پہ ہی ہم لوگوں کو رکنا ہوگا، اور وقت بھی ختم ہو چلا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹیپ کریں، تاکہ کرنٹ اپلوڈ سے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غیروں تک پہنچانے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دینے والا بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی کتاب سب تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ آخر دعوانا
اللہ